اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو اور تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور انہیں ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ افراد جو رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، نیچا رکھتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور وہ افراد جو ہے حبیب آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر سمجھدار نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ گھر سے باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر جہالت کی بنیاد پر کسی قوم کی طرف تم نے قدم اٹھا لیا تو تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، اگر رسول بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرتے تو یہ تمہاری خلاف تھا، تمہیں اس کا نقصان پہنچتا۔ اور مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب اور تمہارے دلوں میں اسے زینت عطا کی ہے، اور کفر و فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے کریہ مکروہ قرار دیا ہے۔ اور جو ایسی کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں وہی صاحبان رشد اور صاحبان فہم و فراست ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور یہ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اگر مومنین کے دو گروہوں میں آپس میں قتال اور جھگڑا ہو جائے تو تم پر فرض بنتا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ بغاوت کر رہا ہو اور بات ماننے کو تیار نہ ہو تو تم بھی اس کے خلاف ہو جاؤ، اور اس وقت تک اس کے خلاف رہو جب تک کہ وہ اللہ کے امر کے آگے جھک نہ جائے، اور جب وہ اللہ کے امر کے آگے جھک جائے تو پھر ان کے درمیان عدل و قسط کے ذریعے سے انصاف کرو، فیصلہ کرو، اور اللہ انصاف کے ذریعے سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں کے درمیان صلح اور آشتی رہنا چاہیے۔ تقوی پروردگار اختیار کرو، شاید کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اے صاحبان ایمان، خبردار کسی قوم کا مذاق مت بنایا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے مذاق بنایا تو کیا معلوم کہ دوسرا جس کا مذاق بنایا گیا وہ تم سے بہتر ہو۔ اور خواتین بھی کسی دوسری خواتین کا مذاق نہ بنائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ خبردار کسی کو نام مت رکھو، کسی کے دل آزاری نہ کرو اور برے ناموں سے کسی کو مت پکارو، اس لیے کہ ایمان کے بعد یہ بدترین فسوق اور بہترین فسق ہے۔ اور اگر کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہی وہ فرد ہے جو ظالم ہے۔ اے صاحبان ایمان، اکثر گمانوں سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اور تجسس نہ کیا کرو، ٹوک نہ لگایا کرو، کسی کے ذاتی معاملات میں اور گھریلو معاملات میں تجسس نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت آتی ہے، بس تمہیں اس سے کراہت آتی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار رکھو، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے تو وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ آرات نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ تم اسلام لے کر آئے ہو، اور اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اے صاحبان، بے تحقیق صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان محکم رکھتے ہیں اور ایمان کے بعد شک نہیں کرتے، محکم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ یہاں تک ہم کل پہنچے تھے اور آج جو 16ویں آیت ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا تم بتاؤ گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا تم اللہ کو بتاؤ گے
تم بتاؤ گے اللہ وہ اپنے دین کے بارے میں کہ ہم اتنا دین لے آئے اور ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اور اتنا کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنے روزے رکھتے ہیں اور اتنا حج کیے ہم نے اور ہمارے پاس اتنا دین ہے، ہمارے پاس اتنا تقویٰ ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اپنے دین کے بارے میں تم بتاؤ گے اللہ کو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تم کیا ہو؟ اللہ تو ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کا حال نہیں جانتا ہوگا، تم بتاؤ گے اللہ کو کہ ہمارے پاس دین کتنا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے حال کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بلکہ زمین اور آسمان کہہ کر تمہیں بتا دیا گیا، ورنہ اللہ تو شے کے بارے میں جانتا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ ہر شے کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے حبیب یہ افراد تم پر منت اور احسان جتلاتے ہیں، تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ اے میرے حبیب یہ تمہارے مسلمان، یہ تم پر کلمہ پڑھنے والے، یہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے، تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو لا تمنوا علیہ اسلامکم، تم اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان مت جتلاؤ۔ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم اسلام لے آئے ہو، تم نے کوئی احسان کر لیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہے جس نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان قرار دیا، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ تم علی کے ماننے والے ہو، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ تم اگر نماز پڑھتے ہو، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ تم اگر روزہ رکھ رہے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ اللہ کے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، الٹا اللہ مقروض نہیں ہوا ہے تمہارا۔ جیسے ایک ڈاکٹر جب مطب کھولتا ہے تو سارے محلے کے مریض آ کر اگر ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا احسان ہے کہ آپ نے مطب کھول لیا، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ مریض اگر ڈاکٹر سے کہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ آپ نے مطب کھولا ہے، ہمارا احسان ہے کہ آپ کی دکان چلے گی، ہمارا احسان ہے کہ آپ کا مطب کے اوپر رش رہے گا اور ہم آئیں گے آپ کے علاج کروانے کے لیے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ڈاکٹر کا احسان ہے کہ تمہارے محلے میں اس نے مطب کھول لیا ہے تاکہ تمہیں بیماریوں سے بچائے، تاکہ تمہیں حیوانیت سے نکالے۔ اسلام کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اسلام حیوانیت سے نکالے، تاکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں انسان حقیقی پر ہونے پر اور اسلام میں انسان حقیقی ہونے کا موقع دے۔ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان میں سچے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں مومن قرار دیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو غیب ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کر رہے ہوتے ہو، چاہے بند کمرے میں کر رہے ہو، چاہے چھپ کر کوئی کام کر رہے ہو، اللہ بصیر ہے ہر اس عمل کے اوپر جو تم انجام دے رہے ہوتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے جی، باصر نہیں ہے، بصیر ہے۔ عالم اور ہوتا ہے، علیم اور ہوتا ہے، باصر اور ہوتا ہے، بصیر اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے، نصیر اور ہوتا ہے۔ یہ صرف مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مثلا ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں اور نصیر بھی مددگار کو کہتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ شاہد بھی گواہ ہے، دیکھنے والا ہے، اور شہید بھی گواہ ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح عالم بھی جاننے والا ہے، علیم بھی جاننے والا ہے، مگر دونوں کی شدت اور ضعف میں فرق ہے، دونوں کی کیفیت رویت میں فرق ہے، کیفیت علمی میں فرق ہے، گواہی کی کیفیت میں فرق ہے شاہد اور شہید کی۔ مثلا شاہد جو ہے وہ گواہ ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن شہید کے لیے ضروری ہے کہ اس نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہو۔ مثلا ایک آدمی گواہی دیتا ہے کچھ قرائن کی بنیاد پر، کچھ اشاروں کی بنیاد پر گواہ بن جاتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شہد شاہد من اہلہا، وہ جو
زلیخا کے خاندان سے ایک فرد نے، اس بچے نے گواہی دی، وہ قرائن کی بنیاد پہ تھی. ان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہی ہے. یہ قرینے کی بنیاد پہ گواہی ہے، جو حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے. لیکن ایک مرتبہ کہا جاتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم دو مردوں کو لے کر آؤ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو. وہاں لفظ شہید استعمال ہوتا ہے. اور اللہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو قرآن مجید میں شاہد نہیں کہا ہے، اگرچہ اللہ کے ناموں میں سے شاہد ہے، لیکن شہید اس کا اصلی نام ہے جو دیکھنے والا ہے. پیغمبر کو بھی پروردگار عالم نے شہید کے نام سے یاد کیا ہے. مولا علی کو بھی قرآن میں اللہ نے شہید کے نام سے یاد کیا ہے. سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت میں مولا علی کو بھی اللہ نے شہید کہا ہے. جی، جس کے اندر کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو کہہ دیجئے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہ گواہ ہے جو اللہ گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. شہیدا بینی و بینکم، یہاں بھی شہید کا لفظ استعمال تھا. اسی طرح بصیر اور باصر، دیکھنے والا اور زیادہ دیکھنے والا. مثلا ناصر جو ہے مدد کرنے والا ہے، مگر کبھی کبھی ممکن ہے وہ کہتے جی میں مدد نہیں کر سکتا. لیکن نصیر کبھی بھی مدد سے انکار نہیں کرے گا. نصیر مدد کرنے سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ناصر اٹھا سکتا ہے، 10 دفعہ مدد کا موقع ملا، 9 دفعہ مدد کی، 1 دفعہ منع کر دیا میں نہیں کر سکتا. لیکن جو نصیر ہوگا وہ ہمیشہ مدد کرے گا، کبھی بھی مدد سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اب فضیلت مولا علی بھی سنتے جائیے. پیغمبر اکرم سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے دعا مانگو. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. مجھ سے کہو یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور ہر کام میں سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. اس لیے کہ کسی کام کے اندر سچائی کے ساتھ داخلہ تو بہت دیکھنے میں آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خارجہ بھی سچائی کے ساتھ ہو. بہت سارے لوگوں کا اول تو بہت اچھا ہوتا ہے، آخر خراب ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا ابتدا تو بہت اچھی ہوتی ہے، اختتام بہت برا ہوتا ہے. نبی فرما رہے ہیں، نبی سے اللہ دعا کروا رہا ہے جب بھی مجھ سے دعا کرو تو دعا کرو رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. یعنی میرا آغاز بھی اچھا ہو تو میرا انجام بھی اچھا ہو، میں آخر تک سچائی کے ساتھ رہوں. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھ سے کہو کہ اللہ مجھے اپنی جانب سے ایک سلطان نصیر عطا فرما. مولا علی کا قرآن میں نام نصیر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں کہا گیا کہ مجھ سے کہو کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے نصرت عطا فرما، تب تو ہوتا یا اللہ مدد. جی مجھے اپنی جانب سے نصرت عطا فرما، کہا جا رہا ہے مجھے اپنی جانب سے نصیر عطا فرما. نصرت اور ہے، ناصر و نصیر اور ہے. یہاں پر اللہ کی جانب سے ایک مددگار چاہ رہے ہیں رسول، اور مددگار بھی مضبوط مددگار، جو کبھی یہ کہتا ہوا دکھائی نہ دے کہ اے اللہ کے رسول میں آج آپ کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ مدد نہ مانگنے پر نبی سے شکوہ ضرور کیا علی نے کہ جب نہیں لے کر گئے جنگ کے اندر، جنگ تبوک کے اندر، تو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں مدد نہ مانگنے پر مولا علی شکوہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہو جائے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ تھی. یعنی اگر ایک مرتبہ بھی مولا کائنات سے مدد نہیں لی ہے اللہ کے نبی نے، تو اس نسبت میں بھی اور اس موقع پر بھی آپ نے موسیٰ اور ہارون کی نسبت دے کر مولا کائنات کو ٹھہرایا ہے مدینے کے اندر. اسی طرح یہاں بصیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے. بصیر اور باصر.
کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں باصر کہہ سکتا ہے مجھے نظر نہیں آیا. دیکھنے والا تو ہے، آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے، مگر کہیں کہہ سکتا ہے مجھے نظر نہیں آیا. لیکن بصیر جو ہے وہ دروازوں کے بند ہونے سے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. دیواروں کی رکاوٹیں، پردوں کا حائل ہونا اس کو دیکھنے میں معنی نہیں ہے. وہ ہر جگہ پر اس کی نگاہیں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ واللہ بصیر بما تعملون. جو تم انجام دے رہے ہوتے ہو اللہ ان سب کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آخری آیتیں ہیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے. بہت سارے پیغامات ہیں اس تین آیتوں میں. شان نزول کے حوالے سے تو قصہ یہ تھا کہ بنی اسد کے لوگ جو ہے وہ پورا قبیلہ بنی اسد کا جب مسلمان ہوا تو پیغمبر اکرم کے سامنے جب انہیں لایا گیا اور وہ آ کر بیٹھے ان کے سردار، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام لے کر آتے ہیں، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں. جیسے کوئی سیاسی معاہدہ ہو رہا ہو، جیسے کوئی کسی سیاسی پارٹی میں کوئی اور شخصیت شمولیت کا اعلان کر رہی ہو تو ہمیں کیا ملے گا، یہ والی بات. جی ہمارے کتنے ناظم ہوں گے، ہمارے کتنے کونسلر ہوں گے، ہمیں کتنی وزارتیں ملیں گی، ہمارا کیا ہوگا. شرط و شرائط. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرتے ہیں مگر ہماری 3 شرائط ہیں. حضرت نے فرمایا کہ سننے میں کوئی عیب نہیں ہے، بتاؤ کیا شرائط ہے. کہنے لگے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ 1 سال تک ہمیں بتوں کی پوجا سے روکا نہیں جائے گا. بہت پرانی دوستی ہے ان کے ساتھ، اتنی جلدی تو نہیں ٹوٹے گی، کچھ عرصے تو ہمیں رہنے دیجیے ان کے ساتھ. حضرت نے فرمایا اور کہنے لگے دوسری شرط یہ ہے کہ پھر جب 1 سال کی مدت گزر جائے تو ہم سے نہ کہا جائے کہ ان کو نکال کے پھینک دو، آپ خود ہی کام کر لیجیے گا، ان کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے عبادت خانوں سے ان بتوں کو نکال کر پھینک دیجیے گا، جو چاہیں ان کے ساتھ کیجیے گا مگر ہم سے نہیں کہیے گا، اس لیے کہ اتنی پرانی دوستی جن سے ہو ویسے پھینکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اب میں یہاں ممبری زبان میں کہوں عجب نہیں پیغمبر نے فرمایا ہو کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں علی رکھتے ہیں. دوسری شرط ہم سے جو ہے وہ نہ کہا جائے کہ ہم انہیں خود توڑیں. تیسری شرط حضرت نے فرمایا اور کیا بات ہے؟ کہنے لگے تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں نماز سے معاف کر دیا جائے. یہ آیت نازل ہوئی قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض یمنون علیک ان اسلموا. تم اللہ پر احسان جتا رہے ہو کہ تم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بلکہ تم میرے اوپر اسلام کا کوئی احسان نہ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو. لہذا ان تینوں آیتوں کے اندر جو بہت سارے پیغام ہیں ان میں ذرا موٹی موٹی باتیں سن لیجیے، کیونکہ یقیناً ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنے کے لیے اس سے زیادہ کہیں وقت درکار ہے. قصہ تو پورا سن لیجیے. حضرت نے فرمایا نہیں، ایک بھی بات ماننے کو تیار ہے، جاؤ ہمیں تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے آنے سے کوئی ہمیں مضبوطی نہیں ملے گی اور تمہارے نہ آنے سے ہم کوئی کمزور نہیں پڑیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں. حضرت نے فرمایا میں یہ اختیار ہی نہیں رکھتا کہ میں شرک کی تمہیں اجازت دے دوں. مجھے اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں اجازت دے دوں کہ تم بتوں کی پوجا کرو 1 سال تک. 1 لمحے کے لیے میں تمہیں بتوں کی پوجا کی اجازت نہیں دے سکتا. تم تو 1 سال کی اجازت مانگ رہے ہو. اگر تاریخی صفحے کا ایک جملہ کہہ دوں کہ جیسے پیغمبر نے یہاں فرمایا کہ میں 1 لمحے کے لیے تمہیں بتوں کی پوجا کی اجازت نہیں دیتا، ایسے ہی مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا تھا کہ میں 1 لمحے کے لیے شام کے حاکم کو باقی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کفر کی مدد سے جو ہے وہ اسلام ترقی کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بتوں کی مدد سے اللہ کی وحدانیت کو عام کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا میں 1 لمحے کے لیے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرو. اور نماز کی معافی بھی میں نہیں دے سکتا. نماز کی معافی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. رہ جاتی ہے توڑنے کی باتیں اور اتارنے کی باتیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تمہیں سے کہیں کہ تم یہ کام کرو. لیکن یہ 2 چیزیں ہم نہیں مانیں گے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی تھیں
اور باقاعدہ جیسے ایگریمنٹ کرنے آئے ہوں، جیسے کوئی معاہدہ کرنے آئے ہوں، تو حضرت نے فرمایا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا اسلام۔ یہاں جو ایک بڑا پیغام ہے ان میں سے یہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر اصولوں کو چھوڑنا یہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہے۔ ادارے تباہ کیے جا سکتے ہیں، اصول نہیں چھوڑے جا سکتے۔ آدمی ضائع کیے جا سکتے ہیں، اصول نہیں چھوڑے جا سکتے۔ شخصیات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اصول نہیں چھوڑے جا سکتے۔ مجھ سے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، آپ سے میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، اداروں سے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مگر اصولوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے کہ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ آج نہیں، آج ہے کل نہیں ہوگی، کل نہیں تھے آج ہیں، لیکن اصول کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اصول ہمیشہ اصول ہوتا ہے۔ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ اسلام جدید دور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے آنے والا نظام آج 1400 سال کے جدید دور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہوگا؟ زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ مریخ پر جانے کی باتیں اور چاند پر کمر ڈالنے کی باتیں اور سمندر کی تہ تک اترنے کی باتیں، ستاروں کے احوال جاننے کی باتیں، زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ اسلام 14 سال پرانا دین ہے، کیسے اس سے ہم آہنگی ہوگی؟ وہاں جواب یہ دیا جائے گا کہ اسلام کا تعلق مادے سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق اصولوں سے ہے۔ مادہ ضرور بدلا ہے 1400 سال میں، مگر اصول نہیں بدلے۔ اصول بدلنے کے لیے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اصول کیونکہ فطرت سے متعلق ہوتے ہیں، انسان کے بدن کے حالات تو بدلتے ہیں، انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ اوزار ضرور بدلتے ہیں، ہتھیار ضرور بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتا۔ کل کا انسان بھی عادل تھا اور کل کا انسان بھی ظالم تھا، آج کا انسان بھی عادل ہے اور آج کا انسان بھی ظالم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کل کے ظالم انسان کو ظلم کرنے کے لیے تیر کی ضرورت تھی، نیزے کی ضرورت تھی، بھالے اور برچھی کی ضرورت تھی۔ آج کا انسان جب ظلم کرتا ہے تو ایٹم بم، کیمیکل بم اور فضاؤں کو آلودہ کر کے آج حملہ کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو کیا انسان بدلا؟ کل کا انسان جب عدل و انصاف کو نافذ کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس وہ اوزار تھے، آج کا انسان جب عدل و انصاف کو نافذ کرتا ہے تو یہ اوزار ہے۔ مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، انسان نہیں بدلا ہے، اوزار بدلے ہیں۔ اور اسلام کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہے۔ اسلام پینٹ شرٹ کو اور ٹی شرٹ کو اور جی کوٹ کو اور پینٹ کو ممنوع قرار نہیں دیتا، نہ ہی اسلام شلوار قمیص کی تائید کرتا ہے، نہ ہی اسلام پجامے کرتے کو کہتا ہے کہ میرا لباس ہے، نہ ہی اسلام کہتا ہے کہ پینٹ شرٹ تمہارا لباس نہیں۔ اسلام کہتا ہے حیا کو برقرار رکھو چاہے کچھ بھی پہن لو۔ اسلام اصولوں پر مشتمل اور مجموعہ ہے اصولوں کا، اسے ان کپڑوں سے، ان سواریوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اگر معصوم کی زبان سے کسی سواری کی تعریف بھی کروا رہا ہے تو اس سواری کے مدتوں گزرنے کے بعد وہ صفات رہیں گی۔ مثلا آج انسان سواری کے لیے لینڈ کروزر، پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں، بڑی بڑی سواریاں استعمال کرتا ہے۔ کل کا انسان گھوڑے پر بیٹھتا تھا، اونٹ پر بیٹھتا تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج انسان ترقی کر گیا، شاید مادی اعتبار سے انسان ترقی کر گیا ہو کیونکہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ کل کا انسان اگر مکے جاتا تھا حج کرنے کے لیے، زیارت کے لیے کربلا جاتا تھا تو 6 مہینے اور 8 مہینے کے بعد مسافر لوٹتا تھا، آج 1 ہفتے میں لوٹاتا ہے۔ مادی طور پر تو یہ بہت تیزی سے گیا اور آ گیا، مگر جس سواری میں یہ بیٹھ کے جا رہا ہے وہ سواری سہولت کی ضرور ہے، مگر شاید بعض انسانی اصولوں کے خلاف ہو۔ ویسے بھی حضرت آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ اگر ایک مادی نعمت آئے گی جو تم مجبور بھی ہو گئے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اپنے بچوں کو ان کے زمانے کی تعلیم دو، اپنے زمانے کی تعلیم نہیں دو۔ فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو ان کے زمانے کی تعلیم دو، اپنے زمانے کی تعلیم نہیں دو، اس لیے کہ تمہارے زمانے کی تعلیم اور رواج اور طریقہ کچھ اور تھا، ان کے زمانے کا رواج کچھ اور ہے۔ انہیں پیچھے نہیں لے کر آؤ، انہیں آگے بڑھاؤ۔
بہرحال آج کا انسان اگر مہنگی گاڑی میں بھی بیٹھتا ہے تو یہ گاڑی پہلے ذلیل کرتی ہے پھر بٹھاتی ہے، گردن جھکواتی ہے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے گاڑی میں. لیکن کل کی سواری میں جب بیٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے گھوڑے پر بیٹھتے تھے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے. اگر مادی ترقی کے اندر بھی ہم دوڑ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو اس میں بھی وہ ہمیں ایک اعتبار سے ذلیل و خوار کر رہی ہے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں. پھر بھی اسلام کا مادی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. بڑا گھر اسلام کو برا نہیں لگتا، اونچی سواری اسلام کو بری نہیں لگتی، مہنگا کپڑا اسلام کو برا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے تم نے اگر حق ادا کر دیے ہیں تو تم نے اگر اللہ رسول کے اور انسانوں کے اور فقراء اور مساکین کے حق ادا کر دیے تو بہت بڑا بنگلہ بناؤ، اچھی سواری رکھو، اچھے کپڑے پہنو. یہ اسلام پروردگار عالم نے کافروں کی، معاف کیجیے گا، یہ دنیا اللہ نے کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے. بھرپور استفادہ کریں مگر حقوق ادا کرنے کے بعد اعتدال کے ساتھ. البتہ جو روحانیت کے راہی ہیں، جو معنویت کے سالک ہیں، جو عرفان کے متلاشی ہیں، وہ ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کو تنگی میں رکھتے ہیں. وہ دنیا صاحبان تقویٰ کی دنیا. مسلمان ہونا پھر بھی کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس کی روشنی میں پھر بھی آسان ہے، لیکن مومن اور متقی ہونا جسے مولوی نہج البلاغہ کے خطبہ حمام کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. لہذا دباؤ میں آ کر اصولوں کو چھوڑنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اصول نہیں چھوڑے جا سکتے. بھائی کی خاطر، عزیز کی خاطر، پڑوسی کی خاطر، دوست کی خاطر. یہ جو اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، جہاں زینت کہا ہے قرآن نے، وہاں اسی اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، اس لیے کہ یہ اصولوں سے ہاتھ اٹھوا دیتی ہے. یہ اولاد اصولوں سے ہاتھ اٹھوا دیتی ہے. ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں کمپیوٹر چاہیے، انہیں کالج کی فیس چاہیے، انہیں فلاں چیز چاہیے جس کی خاطر پیسے نہیں ہیں، اور اولاد کی خاطر انسان پھر وہ کام کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. البتہ قانون کا مختلف ہونا، کسی کے لیے یہ قانون اور کسی کے لیے قانون، اور اصولوں کا تبدیل ہونا یہ ممکن ہے، مگر اس کے معیار طے کیے گئے ہیں. دو معیار طے کیے گئے قانون بدلنے کے لیے. کسی کے لیے قانون نہیں بدلے گا، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسی رعایت ہے. مگر دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کو رعایت ملے گی، اس کا خیال کیا جائے گا، اس کا احترام نسبتاً زیادہ کیا جائے گا، وہ برابر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے. البتہ ہم نے ایک مجلس میں کہا ہے کہ اصل مساوات بھی معاشرے کے اندر ہے. وہ اصل مساوات انسان کی بنیاد پر ہے. یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اسے بھی روٹی چاہیے، اسے بھی روٹی چاہیے، اسے بھی گھر چاہیے، اسے بھی گھر پر چاہیے. جس بنیاد پر مساوات اسلام پیش کر رہا ہے وہ انسانی حوالے سے ہے. لیکن اگر کسی کو کچھ فضیلت کا عنوان دینا ہے تو اس کی بنیاد پر مساوات اسلام میں، مواسات اور عدل ہے اسلام میں. اور اس کے دو معیار ہیں. اگر آپ کو فرق رکھنا ہے کہیں تو دو معیارات کی بنیاد پر. ایک السابقون السابقون اولئک المقربون. قرآن نے ایک قاعدہ یہ دے دیا، خبردار پرانے لوگوں کو نئے لوگوں کے برابر مت سمجھنا، برے وقت کے لوگوں کو اچھے وقت کے لوگوں کے ساتھ مت جوڑنا، سوکھے پتے کھانے والوں کو مرغ مسلم کھانے والوں کے ساتھ مت جوڑنا. ان دونوں میں فرق ہے. ایک نے مشکل وقت گزارا ہے. اسی بنیاد پر سرکار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے فرماتے تھے، اپنی ازواج سے، جب ان کی ازواج میں سے بعض نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہترین ازواج دے دی اور خدیجہ سے زیادہ اچھی بیویاں دے دی ہیں، حضرت نے فرمایا یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، خبردار خدیجہ کو کسی سے مقایسہ مت کرنا، وہ میرے برے وقت کی ساتھی ہے. جب کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، عظمت بی بی پہ صلوات پڑھے بابا سے برابر. اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا. میرے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے اپنا مال میرے حوالے کر دیا.
ان کے علاوہ میرے پاس اللہ نے کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں دی، ان کی اولاد میری اولاد کہلائے گی، ان سے مجھے اللہ نے اولاد عطا کی ہے۔ لہٰذا ایک قاعدہ تو یہ ہے، اب نبی اگر فرق ڈال رہے ہیں موجودہ ازواج میں اور مرحومہ زوجہ میں، تو اس لیے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، اصحاب بدر کا مقام کچھ اور ہے، شہداء احد کا مقام کچھ اور ہے، ہجرت کرنے والے مہاجرین کا مقام کچھ اور ہے، مہاجرین کو اپنے گھروں میں بسانے والے انصار کا مقام کچھ اور ہے، شہر ابی طالب میں رہنے والے خانوادہ پیغمبر کا مقام کچھ اور ہے، یہ سب برابر نہیں ہے۔ حضرت عمار یاسر اور حضرت سمیہ کا مقام کچھ اور ہے، اس لیے کہ وہ پہلے مسلمان بھی ہیں اور پہلے شہید بھی ہیں تاریخ میں، یہ سب برابر نہیں ہے، سب کو برابر نہیں کہا جائے گا۔ یہ بھونڈا نظریہ ہے کہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، سابق جو ہیں وہ مقرب ہیں، وہ قریب ترین۔ فطرت بھی اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مزاج بھی اور طبیعت بھی اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک تو معیار یہ ہے کہ اگر آپ کو فرق ڈالنا ہے تو اس بنیاد پر، لہذا مگر یہ دونوں معیار ملیں گے، ابھی دوسرا بتا رہا ہوں، یہ دونوں ملیں گے پلس ہوں گے تو بات بنے گی، تو مجھے چاہوں گا اگر ایک چیز ہو دوسری نہ ہو ان دونوں معیار میں، جو دوسرا معیار ابھی میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ سابق ہو مگر دوسرا معیار نہ ہو۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ ان دونوں کو جوڑیں گے تو پھر قاعدہ کسوٹی پوری بنے گی۔ بڑی الجھنیں دور ہوں گی اس فارمولے سے جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں، بچوں کو دے رہا ہوں، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں انہیں پڑھا نہیں رہا۔ جوان، آج کی نسل کے جوان ذرا کسوٹی لے کے جائیں، یہ دونوں چیزوں کو پلس کریں گے تو ایک اصول بنے گا۔ اگر صرف السابقون السابقون اولئک المقربون ہو تو پھر طلحہ و زبیر بھی سامنے آ جائیں گے، سابقون ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ پلس کریں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر صاحب تقوی ہوگے تو پھر تمہاری فضیلت بنے گی۔ پچھلے والوں کا احترام اس وجہ سے کہ متقی ہوں، پچھلے والوں کا احترام اس وجہ سے کہ متقی ہوں، یعنی پچھلا اپنا سارا کردار اور اپنی ریاضت اور اپنی محنت کو لے کر آئے ہوں آج تک، آج بھی وہ صاحب تقوی ہیں، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ نبی مکرم کے اصحاب اور نبی مکرم کا ساتھ دینے والے اس معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر جو بدر میں شہید ہو گئے، سلام اور درود ہو ان صحابیوں پر۔ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، درود و سلام ہو ان اصحاب پیغمبر پر۔ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے نہج البلاغہ میں اصحاب پیغمبر کی تعریف کی ہے، ان پہ درود و سلام ہو جائے، ان کی مدح و ستائش کی ہے مولا علی نے نہج البلاغہ میں۔ نبی مکرم کے ساتھ آنے والے افراد، ہجرت کرنے والی شخصیات، مہاجرین، مشکلات میں ساتھ دینے والے لوگ، مگر کسوٹی بنے گی کہ السابقون کے ساتھ ان اکرمکم عند اللہ، ان دونوں کو ملائیں گے تو ایک نتیجہ نکلے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ان تینوں آیات میں جو پہلی آیت ہے کہ جو اپنے دین کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تو نماز قضا نہیں ہوتی، ہم تو خمس برابر دے رہے ہیں، ہم تو اتنی دفعہ حج بھی کر کے آ گئے، زیارتیں بھی نہیں چھٹتی ہم سے، اور صاحب نماز شب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نماز شب بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اس طرح کی گفتگو کو پسند نہیں کرتا، رسول کو، نبی کو، اہل بیت کو اس طرح کی گفتگو پسند نہیں ہے۔ اگر کرتے ہو تو مبارک کو، اسے اظہار مت کرو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو چھپانے سے بڑھتی ہیں، بتانے سے کم ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر روحانی مسائل جو ہیں، معنویت اور روحانیت کے جو مسائل ہیں، اس میں جتنا چھپایا جائے گا اتنا ہی اس میں طاقت زیادہ ایجاد ہوگی، اور جتنا اس کو گنایا جائے گا، بتایا جائے گا، اتنا ہی اس کی حیثیت اور طاقت کم ہوتی چلی جائے گی۔ ویسے بھی ریاکاری صرف اور صرف عمل میں نہیں ہے، ریاکاری عقیدے میں بھی ہے۔ میں تو مولا کائنات کو یہ مانتا ہوں
میرے نزدیک تو وہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں، میرے نزدیک تو وہ عالم غیب ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، جتا کر بتا کر اسے اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دینا کہ میرا اچھا عقیدہ ہے۔ تو جہاں عمل میں ریاکاری ہے وہاں عقیدے میں بھی ریاکاری ہے، اور جیسے عمل کی ریاکاری عمل کو برباد کرتی ہے، ایسے ہی عقیدے کی ریاکاری بھی عقیدے کو ختم کر دے گی۔ اور خاص طور پر عقیدے اور نظریے کی جہاں تک بات ہے، اسے تو حق ہے بولنے کا جو تبلیغ کی کیفیت میں ہے اور تبلیغ کی حیثیت میں ہے، لیکن جہاں میں تبلیغ کی حیثیت میں نہیں ہوں، دو رد کے طور پر سوال کر لیے جائیں تو ہونٹ خشک ہونا شروع ہو جائیں گے، پانی مانگیں گے۔ آپ کا یہ نظریہ ہے، اس پہ یہ اعتراض ہے، جواب دیجیے۔ تو معلوم ہے یا غصہ ہونے لگیں گے یا گھبرانے لگیں گے یا بھاگنے لگیں گے۔ آپ کا عقیدہ ہے، آپ مطمئن، خاموش رہیے، اس عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے، کتابوں میں اور تحریروں کے ذریعے سے اس عقیدے کو عام کرنا جو عقیدہ سمجھانے کے لیے مرحلے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک جس نے نرسری کے جی پہلی دوسری نہیں پڑھی ہوگی، اسے میٹرک کا جب آپ نصاب پڑھائیں گے تو ریئیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بچہ سمجھے گا بات کو، وہ جوان رد عمل بڑا شدید دے گا۔ شاید وہ تعلیم سے ہی ہاتھ اٹھا لے، شاید وہ اسکول سے ہی نفرت کرنا شروع کر دے، شاید وہ اساتذہ سے اور ٹیچر سے اور سمجھانے والوں اور ہدایت دینے والوں سے نفرت کرنے لگے۔ تو خدمت کی ہے کہ آپ نے، میں نے، جسے ابھی بنیادی طور پر اہل بیت کے فضائل کی الف بے نہیں پتا، میں اگر اسے سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ اہل بیت ولایت تکوینی رکھتے ہیں، وہ کیسے سمجھے گا؟ جسے ابھی اہل بیت کی عظمت کی الف بے نہیں پتا، اسے اگر میں سمجھانے لگ جاؤں کہ اہل بیت انبیاء کرام سے افضل ہیں، وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ کہے گا یہ مبالغہ کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، یہ نبیوں سے پڑھا دیتے ہیں اہل بیت کو۔ یہ جو ریئیکشن آتا ہے، یہ رد عمل جو آتا ہے، وہ صحیح آتا ہے، فطری طور پر وہ صحیح مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد بنی بھی نہیں ہے۔ ہم نے اہل بیت کو انتہائی اونچی کلاس کا پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اہل بیت کی جو بنیادی تعلیم ہے اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کی، وہ ہم نے نہیں دی انہیں۔ میں اپنے آپ سے گلہ کر رہا ہوں، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم نے اہل بیت کو پہنچایا ہی نہیں ابھی معاشرے میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خوشبو کو جان لے کہ یہ خوشبو ہے اور اس کو استعمال نہ کرے اور اس کے وہ قریب نہ جائے۔ ہم نے اہل بیت کو نہیں پہنچایا۔ اور اگر ایک اور گلہ اور شکوہ کروں کہ ہم نے اہل بیت سے دور کیا ہے لوگوں کو، بقول ایک صاحب کے کہ شیعت بہت اچھی ہے مگر شیعہ فلاں، اب میں کہہ دوں گا تو ناراضگی نہ ہو جائے۔ شیعہ جذب نہیں کر رہا غیر شیعہ کو اپنی طرف، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس فلسفے کو اگر میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں، جو ٹیچنگ کا فلسفہ ہے، جو تعلیم دینے کا اور تدریس کرنے کا فلسفہ ہے، جب تک بیس اور بنیاد بنی بھی نہیں ہوگی، اعلیٰ کلاس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دلیل لے لیجئے، نوروز کی روایت جس صحابی نے کی ہے، جس مولا کے چاہنے والے نے اور مولا کے ایک خاص عزیز شاگرد نے کی ہے، ان کا نام ہے معلّہ ابن خنیس۔ نوروز کی روایت حضرت معلّہ ابن خنیس سے نقل کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ معلّہ ابن خنیس ہر جگہ کھڑے ہو کر اہل بیت کے وہ فضائل پڑھتے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے، جو کلاس کے لوگوں کے لیے اہل بیت کی راز کی باتیں ہیں، وہ ہر جگہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چوک پہ کھڑے ہیں تو چار لوگوں پہ کھڑے ہیں تو کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا۔ تو حضرت کو جب یہ علم ہوا تو حضرت نے انہیں خط لکھا، مولا ہم نے سنا ہے کہ تم ہماری فضیلت اور ہمارے مقام اور ہماری منزلت کو ہر اس شخص کے سامنے بیان کر دیتے ہو کہ جو سمجھے گا نہیں اس بات کو۔ میرے خیال سے یہ روایت کافی ہے میری ہدایت کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے کہ مجھے کہاں کیا بات کرنی چاہیے، کس مجمع میں کیا بات کرنی چاہیے، اور اس بات کا مجھے احساس کرنا چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کہاں تک جا رہی ہے، اپنی مجالس میں، اپنے اجتماعات کے اندر کون کون سن رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے عقیدے کو ہر اس شخص کے سامنے بیان کرتے ہو کہ جو اس کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ نہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔
اور ایک مرتبہ خبر آئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا. حضرت فرمائے یہ قتل اس وجہ سے ہوا ہے، ہمارا ایک عزیز ترین قابل ترین شخص ہم سے چھین لیا گیا اس بنیاد پر کہ اس نے وہ بات وہاں کی جہاں کرنے کی نہیں تھی. مشکل ہے. لہذا ہمیں اس میری بات پر بھی بہت سے سوالات تو کر سکتے ہیں، صحیح ہوں گے وہ سوال، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مراحل بنانے پڑیں گے، طے کرنا پڑے گا، طریقہ اپنانا پڑے گا، اس کے بعد بہتر انداز سے ہم خدمت کر سکتے ہیں. اپنے عقائد کا اظہار ایک طریقے سے کرنا ہوگا، البتہ چھوڑنا نہیں ہے اسے. بقول استاد جوادی عاملی کے ان سے کہا گیا کہ آپ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ اتنا مشکل ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ذرا نیچے آ کر بات کیجئے. تو کہنے لگے میں نیچے آ کے بات نہیں کروں گا، تمہیں اوپر آنا پڑے گا، تم اپنا کچھ معیار بڑھاؤ. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کہ معاشرے کا معیار اور بڑھتا چل جائے، بہتر ہو. مگر اس پہ پہلے سوچ تو ہو، اس پہ پہلے نیت تو ہو کرنے کی، اس بات کی طرف توجہ تو ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور یہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ دین جو ہم نے اپنایا ہے یہ ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. جناب زہرا اپنے خطبہ فدقیہ میں فرماتی ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں اپنے خطبے کے اندر کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان لوگوں پر یہ ہے کہ اس نے اسلام لوگوں تک پہنچا دیا. یہ بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اسلام ہم تک آ گیا. دین کے دو معنی ہیں، دین جزا کو بھی کہتے ہیں اور دین رستے کو بھی کہتے ہیں. جہاں دین کا لغت کے اندر ایک معنی ہے جزا اور ایک معنی ہے رستہ. جیسے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم جزا. اور جب ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہاں دین یعنی رستہ، راہ، روش، طریقہ. ان تینوں آیتوں سے ایک اور میرے معاشرے کا اور میرے سماج کا مسئلہ جس کو بیان کر کے میں آپ سے منزل لوں، اور وہ مسئلہ ہے دین کی بنیاد اور دین کی خدمات کی بنیاد پر قوم پر احسان جتلانا. مجھے قوم نے کیا دیا، میں نے یہ دے دیا، مجھے قوم نے کیا دیا، میں نے اپنا وقت استعمال کیا، میں نے فلاں جیل کاٹی، میں نے فلاں ڈنڈا کھایا، میں نے فلاں FIR برداشت کی، میں نے فلاں مشکلات کا سامنا کیا، میں نے قوم کے لیے کیا، ہم نے قوم کے لیے کیا، لیکن مجھے قوم نے کچھ نہیں دیا. یہ آیت اس کی بھی اصلاح کر رہی ہے، اس انسان کی بھی اصلاح کر رہی ہے. خبردار احسان کس بات کا جتلا رہے ہو؟ تمہیں جو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، احترام ملا ہے، مقام ملا ہے، نہیں بھی ملا تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے قوم و ملت کے اوپر. ایک طبقہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے کو تو تیار ہیں، قوم کیا کرے گی ہمارے ساتھ؟ تو قوم سے کوئی سودا ہو رہا ہے، قوم سے کوئی ہمارا معاملہ طے پا رہا ہے. اگر میرا وظیفہ یعنی میری ذمہ داری بنتی ہے تو قوم اکیلا کر جائے، مجھے بالکل ساتھ نہ دے میرا، اس وقت بھی مجھے ایسے ہی آب و تاب کے ساتھ خدمت کرنی ہے جیسے اگر قوم بھرپور ساتھ دے رہی ہو تب کرنی ہے. اللہ کی خاطر کام کرنے والے مجمع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے. اللہ کی خاطر کام کرنے والے تائیدوں کے منتظر نہیں ہوتے، حمایتوں کے منتظر نہیں ہوتے، نعروں کے منتظر نہیں ہوتے. مجمع اگر ان کے ساتھ ہوگا تو وہ کچھ کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے. نہیں عزیزان گرامی، جو ذمہ داری ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجمع کتنا ہے. فرما رہے میرے مولا کہ اگر سارا عرب میری دشمنی میں آ جائے تب بھی میں انہیں پیٹھ دکھا کر نہیں جاؤں گا، میں اکیلا بھی ان کا مقابلہ کروں گا. یا جنگ احد کے اندر 13 افراد رہ گئے تھے، یا بعد میں 16 افراد لکھے ہیں، اور سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو علی جس آب و تاب کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، یہ 13 اور 16 افراد کے ساتھ بھی اسی کوشش اور اسی شوق کے ساتھ مولا تلوار چلا رہے تھے. حضرت فرمایا مجمع کی بنیاد پر لڑنے نہیں آیا تھا، میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر لڑنے آیا تھا. تو مجھے اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے، مجھے اپنا فریضہ دیکھنا ہے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. کوئی ساتھ دینے والا ہے یا نہیں ہے؟ انما اعدکم بواحدہ،
اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. پورے قرآن میں اللہ نے ایک نصیحت کی ہے. اتنا بڑا قرآن اللہ نے ایک نصیحت کی. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور نصیحتیں اللہ نہیں کر رہا. انما اعظکم بواحدہ، اللہ کی خاطر ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر قیام کرو. جو تمہیں کرنا ہے وہ اللہ کی خاطر کرو. مسئلہ و فراد، اگر تم ایک ہو تب بھی کرو اور دو ہو تو تب بھی کرو. یعنی دو نہ ہو تو چھوڑ دیں نہیں، اگر ایک ہو تب بھی کرو. دو ہو جائیں تب بھی ویسے ہی کرو جیسے تم ایک کی کیفیت میں کر رہے ہو. یہ صاحبان اختیار اور اداروں کے بنانے والے مؤسسین، ان کے لیے پیغام ہے قرآن مجید کا، ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے کوئی خدمت کی ہے تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے قوم اور ملت کے اوپر، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدمت کر سکیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا ان صاحبان عظمت کی مصیبتوں کے ذکر کی طرف میں چلیے. یہ تعلیمات، یہ اخلاقیات، یہ تہذیب ان سالم لوگوں نے، ان حقیقی اور واقعی لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں کہ جنہوں نے اس کی خاطر، اس کو محفوظ کرنے کی خاطر اپنا بہت کچھ قربان کر دیا. آج کی اس مجلس میں مہمان بنائیے جناب زینب کو. بی بی سے کہیے بی بی ہمارے اوپر اپنا لطف خاص اور اپنی نگاہ خاص روانہ کرے. بی بی ہماری اس مجلس کو دیکھیں. ہم بلا سکتے ہیں بی بی کو اپنی مجلس میں. خلوص اور سچائی اگر سب میں ہو، یقیناً ہے، تو جتنا یہ خلوص و سچائی میری آپ کی بڑھے گی اتنی بی بی کو ہم بلا سکتے ہیں اپنی محفل میں. بی بی اگر ہماری محفل میں آ گئی تو پھر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنی مراد پا کر نہیں جائے گا. ہم سب یہاں ضرورت مند بیٹھے ہیں، ہر ایک کی ضرورت اس کی نسبت ہے. ہم سب یہاں حاجتیں لے کر آئے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، اور جملہ کہوں عقیدت سے بھرپور. اللہ نے نبی اور علی کو اس کائنات کے اوپر ولایت عطا کی ہے، اور باپ بیٹیوں کی سنتا بہت ہے. چلیے جناب زینب سے کہیں کہ اپنے نانا سے ہمارے لیے توفیق، شفاعت، رحمت، مغفرت. چلیے جناب زینب سے کہیں آپ اپنے بابا علی سے ہمارے لیے توفیقات مانگ کر دے دیجئے. آپ کے بابا آپ کی وجہ سے دے دیں گے، نبی آپ کی وجہ سے دے دیں گے. 3 یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا. جتنا پیار امام حسین سے پیغمبر کو ہے اس سے کچھ کم پیار جناب زینب سے نہیں ہے. بہت چاہتے ہیں پیغمبر اپنی نواسی کو، بڑا پیار ہے نبی کو اپنی نواسی سے. 3 یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا. صبح کی نماز کے بعد پیغمبر نے در فاطمہ پر آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جناب زینب نے دروازہ کھول دیا، نانا کو سلام کیا، نانا سلام. نواسی کو آگے بڑھ کر سرکار نے پیار کیا. فرمانے لگی نانا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر چاہیے. میں یہ روایت پہلے پڑھ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. نانا میں نے خواب دیکھا، مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بیابان میں اکیلی ہوں. نانا میں نے خواب دیکھا جو رات گزری ہے کہ میں ایک بیابان میں اکیلی ہوں، اور ایک مرتبہ تیز آندھی چلی ہے، اور آندھی اتنی تیز تھی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے. تو نانا ایک فاصلے کے اوپر ایک درخت مجھے نظر آیا، میں نے جا کے اس درخت کا سہارا لیا. کچھ دیر کے بعد آندھی کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا. پھر نانا میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، میں نے جا کے اس سے سہارا لیا. کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر میں نے تیسرا درخت دیکھا اور وہ درخت بھی سہارا میرا چھن گیا. لیکن اب نانا پورے بیابان میں دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا. نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ جب کوئی سہارا نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی تو میرے سر سے چادر اتر گئی. نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جب جناب زینب یہ کہہ رہی تھی نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے.
فرمانے لگے زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا ہے، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جس میں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے اور اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ کچھ ظالم ہوں گے جو تمہارے سر سے چادر اتار لیں گے۔ جناب زینب رونے آئے ہیں، جملہ کہوں، جناب زینب کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں گئی، کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے جناب زینب نہیں گئی ہیں۔ وہ زینب جو اپنے بابا سے بھی بغیر چادر کے بات نہ کرتی ہوں، اس زینب کبریٰ کا جب کربلا میں سر سے چادر اتری ہوگی، بی بی فرماتی ہے کہ میں سوچتی تھی جس کا حسین جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، اس کے سر سے کون چادر اتارے گا؟ لیکن عزادارو کربلا کے میدان میں جناب زینب کے سر سے چادر اتری، اور جب سر سے چادر اتر رہی تھی تو ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، جب میرے بابا کی شہادت ہو گئی تو ایک گھوڑا سوار نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا، تو میں نے اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو تیز وہاں سے روانہ کیا، میں اس سے بچنا چاہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ میرے سر پہ نیزے کی ہنی آ کے چبھی، اور اس کے بعد میں غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب مجھے غشی سے افاقہ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اس نے چادر اتار لی ہے، مگر میری پھوپھی زینب نے میرے سر کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ تو میں نے فوراً پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تو روتے ہوئے میری پھوپھی نے کہا، اے فاطمہ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ ان ظالموں نے یہ ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے۔ بڑا سخت مرحلہ تھا عزادارو جناب زینب کبریٰ کے لیے، وہ مرحلہ گزارنا، اور پھر جب چلی ہے کربلا سے کوفے کی طرف اور کوفہ سے شام کی طرف، تو ایک منزل اور سن لیجئے جناب زینب کی مصیبت کا حال، اور وہ کیفیت ہے دربار شام میں داخلے کی کیفیت۔ میری بیوی نے سارے رستے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں نہیں جاؤں گی، لیکن جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گھنٹوں دروازے پر کھڑا کیا نبی زادیوں کو، اور اندر جا رہے تھے لوگ اور کرسیوں پر بیٹھ رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر مہمانوں کو بلا بلا کر بٹھایا جا رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا جس کی آواز جناب زینب نے سن لی، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو تو روکا ہوا ہے، یہ اندر کون لوگ جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اندر مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے، جب سب کرسیاں بھر جائیں گی جب انہیں بلایا جائے گا۔ میری بیوی نے اس وقت فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ جب لے جانے لگے نا جناب زینب کو، عزادارو بڑا سخت مصائب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو، وہ اس جملے پر چیخ مار مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ جب ذاکر نے کہا نا کہ زینب کو دربار میں لے جایا گیا، کچھ کم بات ہے نبی کی بیٹی کو دربار میں لے جایا گیا، یہ کم مصیبت ہے میری بیوی کے لیے۔ میری بیوی نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جس پہ کرسیوں پر شرابی بیٹھے ہیں، جس پہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور بد کردار لوگوں کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، تو شمر نے تعزیانے برسانا شروع کیے، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا شروع کیے۔ جناب سید سجاد نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ کو تو سب پتا ہے، پھوپھی اماں آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، چلی جائیے اس دربار میں، بابا کے سر کو ذرا دیکھیے۔ اب جب امام حسین کے سر کو جناب زینب نے دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پڑھ کر پوچھا ہے بھائی تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ سر حسین گویا ہوا زینب دربار میں چلی جاؤ، جاؤ اس دربار میں جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، جاؤ نانا کا دین اس دربار میں جا کر پہنچاؤ۔ جناب زینب کھڑی ہوئی ہے، تھک کر نہیں ہوئیں گے عزادارو، جناب زینب کھڑی ہوئی ہے، تمام بیویوں نے میری بیوی کو حلقے میں لیا ہوا ہے، اور یزید کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے مہمان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک مسیحی نے احتجاج بلند کیا، کب؟ جب منظر دیکھا جناب زینب نے فرمایا، جناب سید سجاد مدینے میں منحال سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے شام میں کیا کیا دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تشت لا کے یزید کے سامنے رکھ دیا گیا، سخت مسائب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے بیان ہوں گے، ایک تشت لا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اس نے تشت سے رومال ہٹایا تو ہمارے بابا کا سر تھا، اجرکم اللہ، ہمارے بابا کا سر تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چوبے خضراء تھی،
उसके हाथ में एक हरी रंग की डंडी थी, वो मेरे बाबा के लबों पर लगा रहा था। अल्लाह अकबर, वो मेरे बाबा के दांतों पर लगा रहा था। वो मंजर हम देख रहे थे। तो एक मसीही दरबार में बैठा हुआ था। उस मसीही ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, यजीद, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या मंजर पेश हो रहा है, मुझे नहीं पता ये असीर कौन लोग हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दे ये सर किसका है। इसलिए कि इस सर से एक नूर निकल रहा है, इस सर से एक हैबत जारी हो रही है, मुझे इतना बता दे ये सर किसका है, जिसको काट कर मेरे सामने रखा गया है। कहने लगा ये मोहम्मद मुस्तफा के नवासे का सर है। तो कहने लगा, खबरदार, मैं इस मजलिस में नहीं बैठ सकता। मैं रात को ख्वाब देखता रहा हूं और मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मेरे ख्वाब में ईसा के साथ मोहम्मद आते रहे और मुझसे मेरे ईसा नबी कहते हैं कि कलमा पढ़ो मोहम्मद मुस्तफा का। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि ए हजरत ईसा, मैं हजरत मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ूं? कहा, इसलिए कलमा पढ़ो कि कल तुम्हें इनके नवासे का साथ देना है और ये भी जन्नत की बशारत देते हैं और मैं भी जन्नत की बशारत देता हूं। मैंने ख्वाब में नबी का कलमा पढ़ा और मैंने उनसे पूछा कि आपके नवासे का मुझे क्या साथ देना है। फरमाने लगे, कल एक ऐसी मजलिस में जाओगे जहां मेरे नवासे का सर रखा होगा। मुझे ये मंजर देखकर ख्वाब याद आ गया और एक मर्तबा तलवार निकाल कर बाहर आ गया। कहने लगा, मैं इस दरबार में ज्यादा नहीं बैठ सकता, मुझे इस नबी के नवासे का दिफा करना है। भरे दरबार में एक मसीही को मारा गया। इमाम सज्जाद की आंखों में आंसू थे। फरमाने लगे, मैं इसकी जन्नत की बशारत देता हूं। ये वाहिद शख्स निकला है जिसने हमारी हिमायत की है। वो मंजर जनाब ज़ैनब देख रही है, थके नहीं है, मैं जो 2 जुमले और पढ़ूं, वो मंजर जनाब ज़ैनब देख रही है। एक मर्तबा उसी असना में कहा गया कि मुझे अली की बेटी से बात करनी है। बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त मसाइब का मरहला है। यजीद कहता है, मुझे अली की बेटी से बात करनी है, मैं हुसैन की बहन से बात करना चाहता हूँ। इस मजमे में इन औरतों में ज़ैनब कौन है? बीबी खवातीन के हल्के में थी, बीबियों के हल्के में थी। बताया गया कि वो जो दरमियान में एक बीबी खड़ी है वो हुसैन की बहन है। इसने कहा, इन्हें बाहर लेकर आओ। चंद लोग बाहर निकालने के लिए बड़े सर जुमले हैं, बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। एक सफेद बालों वाली बीवी है, उसने इनकी मां से वादा किया है कि मैं इनके बच्चों का ख्याल रखूंगी। जनाब फिजा आगे बढ़कर खड़ी हो गई। कहने लगी, खबरदार, पहले मुझ पर हाथ उठाया जाए फिर ज़ैनब की तरफ जाना। जनाब फिजा ने दिफा किया, एक मरहला बदल गया और एक मंजर तब्दील हो गया दरबार का। यजीद वहीं से कहने लगा, ज़ैनब वहीं से मुझसे बात करें। अब जुमला सुने, मैं इसमें मजलिस खत्म कर रहा हूं। मुझसे ज़ैनब वहीं से बात करें जहां खड़ी है और बात मुझे ये बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। यजीद कहता है बीबी से, मुझे एक सवाल का जवाब दें, बताएं सबसे बड़ी मुसीबत ज़ैनब ने क्या देखी है? शायद ये खबीस समझ रहा था कि बीबी कहेगी अली अकबर का लाशा सबसे बड़ी मुसीबत थी। शायद ये समझ रहा था बीबी कहेगी मेरे भाई हुसैन की शहादत सबसे बड़ी मुसीबत थी। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं। कहने लगा, बीबी बताएं, ज़ैनब बताएं कि सबसे बड़ी मुसीबत उन्होंने क्या देखी है? तो मेरी बीबी वहीं से दोया हुई फरमाने लगी, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां अली की बेटी, कहां नबी के नवासी और कहां यजीद से मुकालमा। अला लानतुल्लाह अला